اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 15 رمضان جمعرات کے دن کسی بھی وقت چپ چاپ یہ عمل کر لیں۔ صرف 70 بار آپ نے پڑھنا ہے، صرف 70 بار۔ 700 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک کی ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ انسان دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ جو عید آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ عید آپ کی رنگین ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دے، بھلے ہی ذریعہ بنا دیں، بھلے ہی غیبی مدد کر دیں۔ اللہ پاک سے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور جمعرات کا دن بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے۔ اس عمل کو اچھے طرح سے کر لیں، آپ کی قسمت بھی چمک جائے گی۔ آپ نے لوگوں کو مثالیں دیتے ہوئے سنا ہوگا کہ لوگوں کو کہا ہوگا اور اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ فلاں بندے کی قسمت چمک گئی ہے، اس کے تو دن ہی پھر گئے ہیں، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں، آپ کے بارے میں بھی لوگ ایسے کہیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، لیکن یہ اس عمل کی برکت سے آئے گا، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ وظیفہ دولت اور رزق کی کشادگی کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کل حالات بہت کشیدہ ہیں۔ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص مالی مشکلات میں نظر آتا ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے یا آفیسر ہے، اس کی کمائی میں برکت ہی نہیں رہی اور گھر کے اخراجات پورا کرنا ایک عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ سنت ہے۔ یہ وظیفہ حدیث سے بھی منقول ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ اچھی طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بے پناہ دولت ملے گی۔ آپ کو اللہ پاک غیب سے رزق اور دولت عطا کریں گے، آپ کی حیرانگی کی حد نہیں ہوگی۔ آپ کو غیب سے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت عطا کریں گے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایک نبوی وظیفہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ حدیثوں سے لیا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو کسی غیر اللہ سے نہ مانگیں، کسی غیر اللہ کے پاس نہ جائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وظائف کریں، تسبیحات کریں، عبادات کریں، اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا ہے، ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ لیا تھا، ان سب کا یہی جواب ہے کہ اس وظیفے کا نتیجہ 100% ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا وہ خوش نظر آتا ہے، مالی حالات سدھر چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کو بھی انشاءاللہ بے شمار مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اب ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، آپ تب کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن خاص ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی، جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جمعرات کے علاوہ بھی کسی دن میں آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کچھ دن خاص ہوتے ہیں، جیسے کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ دن خاص ہوتے ہیں جن دنوں کی برکت سے اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان کا خاص مہینہ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اس عمل کو توجہ کے ساتھ، خاموشی میں اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع ہو جائیں گے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا،
کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے، لازمی نہیں مصلی پہ بیٹھنا ہے، آپ کرسی، چارپائی، کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو دونوں اکٹھا پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ یہ درود پاک صرف 7 بار پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پاک پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ پاک اس کو انشاءاللہ کامیابی عطا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اس کو سن لیا کریں یا ساتھ ساتھ دہرا دیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس کی ترتیب کو آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا اللہ۔ یہ 1 بار شمار ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، یا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا اللہ۔ آپ نے اس طرح 70 بار پڑھنا ہے۔ ان تمام کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے 70 مرتبہ ان کو اچھے طریقے سے ٹھہر کر آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی فضیلت ہے، اس عمل کی اتنی برکت ہے۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ پاک رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ یقیناً آپ کا مقصد ذہن میں ہی ہوگا۔ آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک مجھے دولت سے نوازیں، اس دولت سے میں دوسروں کی مدد کروں گا، اپنی مشکلات کو دور کروں گا، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اس طرح آپ نے نیت بنا کر اس عمل کو خاموشی اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے، آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ بے شک اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دیں، چاہے کوئی ذریعہ بنا دیں، چاہے غیبی مدد کر دیں، بس آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے سورہ اخلاص 30ویں پارے میں ہے، صرف 1 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا،
اور ان کو فرمایا کہ آج میں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی تو وعدہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورہ مبارکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، صرف ایک بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ پاک ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ پاک ہی آپ کو نوازیں گے اور اللہ پاک ہی سب کو نوازتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 7 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ یہ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، اے اللہ اپنے خزانوں سے دولت عطا کر، اے اللہ تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، اے اللہ اتنی دولت عطا کر کہ اپنی مشکلات کو بھی دور کر سکوں، تیری راہ میں بھی خرچ کر سکوں، غریبوں پر بھی خرچ کر سکوں۔ اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے دعائیں مانگ لینی ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے، آپ کی مشکلات کو دور کر دیں گے۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔